اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایسے دین سے وابستہ کیا ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے اپنی پسند کا اظہار فرما دیا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت بھی دے، خود نیک عمل کرے اور بڑے شکر اور فخر کے ساتھ، یہ فخر مع شکر، یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اس کو ماننے والا بنایا ہے، ایک رب، ایک خدا، ایک ذات، ایک الہ، ایک معبود، میں کسی اور کی بندگی نہیں کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ ہم سب کو اس نے صاحب ایمان بنایا اور قرآن کو ماننے والا، پڑھنے پڑھانے والا، جاننے والا بنایا۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت بہرحال کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتی ہے کہ جو چیز مفت میں اور بے مانگے مل جاتی ہے ذرا اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اردو میں جو محاورہ ہے، مال مفت دل بے رحم، تو محنت سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن جو مفت میں مل جاتی ہے تو اتنی اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ یہی نفسیات کہیں نہ کہیں ہم لوگ کی بھی کام کر جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، کہ جتنی اس پہلو سے اہمیت ہم کو اسلام کو دینا چاہیے یا کلمے کی دولت کا احساس ہم کو ہونا چاہیے، وہ نسبتاً ان لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً جو اب یا تو توبہ کر کے آئے ہیں اسلام کی طرف، یا غیر مسلم سے اب جو اللہ نے جن کو ہدایت دی، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بہت زیادہ پھر ہم سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو محنت سے اور قربانی کے ساتھ ملتا ہے، ہم لوگ کی قربانی نہیں لگی اس کے پیچھے، چونکہ نسلی طور پر اور خاندانی طور پر اللہ نے دولت دی ہے۔ بچپن سے جب آنکھ کھلی اور دنیا دیکھی تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، نمازیں دیکھ رہے ہیں، حج دیکھ رہے ہیں، قرآن دیکھ رہے ہیں، تو یوزول ہو گئے ہم، ذرا سا انہیں ایسا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ہم بچپن ہی سے دیکھ رہے ہیں اور بچپن سے سب چیزیں، تو ہم اس کے کہیں نہ کہیں عادی ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر۔ لیکن واقعی اگر احساس کیا جائے تو بہت ہی انمول دولت ہے ایمان کی دولت، بہت انمول۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ اس کے کمپیریزن میں جو چیز لائی گئی وہ ہے شرک، جس کا ہم کو بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا، ارحم الراحمین ہے وہ، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کہ جب ایک طرف آن دا لیفٹ سائڈ اگر شرک ہے جس کے بارے میں یہ خود قرآن کا اعلان ہے، یعنی اللہ کا، کہ میں شرک کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، تو آن دی ادر سائڈ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ، جس پر یہ وعدہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان رہا عند الموت، وہ اس حال میں گیا دنیا سے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، تب بھی اس کی بخشش یقینی ہے کسی نہ کسی دن۔ اللہ چاہے تو پہلے ہی حساب یسیرا اس کا مصداق بنا دے، یا پھر اگر تھوڑا بہت کہیں گاڑی اٹکی بھی تو اس کو صاف صوف کر کے بہرحال ایک نہ ایک دن جنت میں اللہ ضرور ڈالیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، تاکہ ٹکٹ تو رہے ہمارے پاس کم سے کم لا الہ الا اللہ کی سند رہے، اس سند کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور ہم جنت میں جائیں گے۔ دعا تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک بس پہلے ہی دن آپ ڈال دیجیے اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارے اعمال کا ایسے کہ ہم جس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کے فضل کی بنیاد پہ جائیں گے، بس اس کا کرم چاہیے۔
تو کمپیریٹیولی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ نیکی ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ جس پر یہ وعدہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے گیا تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت سے ہم سب کو سرفراز کیا۔ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، اور ایمان کی دولت ایک طرف۔ کیونکہ دیکھیے بھائی، جب دنیا چھوٹے گی نا تب اس کی حقیقت انسان پہ کھلتی ہے، ابھی نہیں۔ ابھی تو جب تک ہم اس میں گھومتے رہتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پر۔ مال اچھا لگتا ہے، گاڑیاں اچھی لگتی ہے، بڑے بڑے اگر فارم ہاؤس ہو جائے تو اچھے لگتے ہیں۔ بہرحال انسان کی اپنی پراپرٹی کو دیکھ کر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ہیپی فیلنگس یہ ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے اللہ کے شکر کے ساتھ اگر یہ ہے اور صحیح اور جائز طریقے پر ہے، لیکن اس میں کھو جانا اس سے منع کیا گیا ہے۔